اذان کی آواز پڑتی ہے تو پھر نماز کی تیاری جو ہے وہ ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے کہ اپنا ہر کام چھوڑ چھاڑ کے پھر نماز کی تیاری جو ہے وہ صاحب ایمان کرے گا۔ اس لیے جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو جواب میں کہنا چاہیے صدقت و بررت، صدقت و بررت، کہ تو نے بہت سچی بات کی اور بڑا ایسا جملہ بولا جو صداقت پر مبنی ہے، وہ بررت، اللہ کریم تجھے ٹھنڈک پہنچائے، تو نے ایسی بات کر دی ہے جو بڑی ایمان افروز بات ہے، جو صداقت پر مبنی ہے، یہ حقیقت صداقت پر مبنی ہے۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مؤذن پکارتا ہے تو حدیث شریف ہے جواب میں فرمایا جاتا لا حول ولا قوت الا بالعلی العظیم، کہ نیکی کی توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہم مانگتے ہیں کہ اس کار خیر کے لیے، اس نیک کام کے لیے یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہر کسی، آپ دیکھیے کہتے ہیں جناب یہ آدمی ٹیچر بھرتی ہوا ہے، اچھا ٹیچر بھرتی ہو گئے، کسی محکمے میں ماسٹر صاحب ہیں، کسی ٹیچنگ کے شعبے میں آئے تو لیکچرار ہیں، پروفیسر، اور پہلے دن ڈیوٹی پہ نہیں لگتے، ان کو کورس کروایا جاتا ہے، ٹریننگ کہتے ہیں کہ ان کی 6 ماہ کی ٹریننگ ہے، پولیس میں بھرتی ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ ٹریننگ پہ گیا ہوا ہے، بھرتی تو ہو گیا ہے مگر اب اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ وہ ٹریننگ کے بعد جو ہے وہ پھر ڈیوٹی جوائن کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جب ہم نے ایمان قبول کیا، اسلام لائے، اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دیا، حضور کی غلامی میں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے لیے ایک ایسا مکمل ضابطہ حیات اور دستور حیات ہمیں عطا فرمایا جس کا نام قرآن مجید ہے۔ یہاں تو ایک نوجوان مجھے ملا، کہتا میں ڈرائیوری سیکھ رہا ہوں اور ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لیا ہے، میں نے دیکھا اس کے ہاتھ پہ 2-3 چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے اس میں ڈرائیوری کے اصول لکھے ہوئے ہیں، یہ روڈ پر کوئی اشارے ہوتے ہیں، سگنل ہوتے ہیں، جو بورڈز لگے ہوتے ہیں، یہ ان کی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب میں ڈرائیوری سیکھ رہا ہوں، صرف اسٹوڈنٹ ڈرائیور جو ہے وہ تو ناکام ہے، اس لیے اسکول میں داخلہ لیا ہے کہ تاکہ اس کے تمام معاملات، کہ اگر سرخ بتی آ جائے تو پھر کیا معاملہ ہے، اگر کوئی روڈ کلوز ہے تو اس کا کیا نشان ہے، تو یہ ساری باتیں سیکھنے کے لیے میں نے یہ ٹریننگ جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اب اس میں پھر کیا ہے کہ نہ انسان قرآن مجید اور احادیث سے ہوا، اس لیے 2 چیزیں اللہ کریم نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا، کہ رب نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو، صحیح نماز پڑھا کرو۔ کیسے پڑھے؟ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ہر رکعت میں پڑھنا کیسے ہے، ہاتھ کام باندھنے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، قرآن میں حکم دے دیا کہ نماز صحیح ادا کرو، کیسے ادا کریں؟ قرآن خاموش ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ قرآن پر عمل کرنے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں حضور کا محتاج ہے، اس لیے یہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی، یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، بخاری شریف میں سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے کہ نماز صحیح ادا کرو، کیسے ادا کریں؟ فرمایا میرے محبوب کو دیکھ لو، میں نے محبوب کو شارع بنا کر بھیجا ہے، جیسے جیسے میرے محبوب نماز پڑھتے جاتے ہیں ان کو دیکھ کر تم بھی نماز پڑھتے ہو۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ ہر بندہ دین پر عمل کرنے کے لیے، شریعت پر چلنے کے لیے
مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے، ذلت و رسوائی ہمارے مقدر میں آ چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آب حیات اور جو نسخہ کیمیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا، آج ہم اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں تعلیم نہیں ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اور ہم معاملے میں اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اب تو صورت یہ آ گئی کہ دین کے معاملے میں بھی لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ کسی کو اگر سنا دو نا کہ یہ مسئلہ ہے تو وہ الٹا آگے سے وہ یا تو ناراض ہو جائے گا یا آپ کے خلاف اور آپ کو بٹا کرے گا، اگر پہلے بٹا نمازی تو آگے ہاتھ نہیں پڑے گا۔ یہ جب یہ جذبہ انسان کے اندر آ جائے اور وہ اس بات کو سیکھنا ہی نہ چاہے، سمجھنا ہی نہ چاہے، تو پھر خرابی جو ہے وہ خرابی در خرابی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایسی آیت کریمہ تلاوت کی ہے درس قرآن مجید کے لیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سبق ہمیں دیا ہے جس پر عمل کر کے ان تمام مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں جن مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور مشکلات نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس سے نکلنے کی ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا اپنی پریشانیوں کو مٹانے، اپنے دکھوں کے علاج کے لیے، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک ہمیں ایسا راستہ دکھایا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، پاک کیا اپنے، کیا مانا کہ اپنے ظاہر کو بھی پاک کیا، اپنے باطن کو بھی پاک کیا۔ آج جتنی ہم اپنے ظاہر کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کا چوتھا حصہ بھی اگر اپنی باطن کی صفائی کا ہم لحاظ و خیال کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو آج ہمیں دیکھنی پڑ رہی۔ ایک بزرگ نے، پنجابی کے بزرگ تھے، درویش فقیر آدمی، دو جملوں پہ آپ نے ایک ایسا وہ سمندر جو ہے، سمندر علم و حکمت کا دو جملوں کے اندر سمو دیا۔ وہ فرماتے ہیں بارو ململ تو نہیں انو ململ تو ہو، بارو ململ تو نہیں انو ململ تو ہو، کیا مانا ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب تو وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا، اپنے آپ کو ستھرا کیا، پاکیزہ کیا، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی آلودگی سے، کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں، ایسی آلودگیاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی کے اندر اگر بغض ہے مسلمان کا، اس سے عداوت ہے، دشمنی ہے، کینہ ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی نیکیوں کو جو ہے جیسے گھن لکڑی کو لگ جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح آدمی کے اعمال اسی طرح بیکار ہو جاتے ہیں اگر یہ بیماریاں انسان کو لگ جائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ شخص، کون؟ فرمایا جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور پھر کیا کیا؟ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے پاک نام کا ذکر کرتا رہا۔ پہلے آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، نماز پڑھنی ہے تو پہلے وضو کر لیں، اپنے آپ کو ظاہری پاک، لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یہ نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے۔ جسم بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جہاں نماز پڑھ رہے وہ جگہ بھی پاک ہو، یہ تو پاک
جسم کو بھی دھو لیا، لیکن اندر کی صفائی اور اندر کا دھلائی جو ہے اس کا کوئی انتظام اور بندوبست نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک گاؤں کے آدمی آئے کسی قاضی کے پاس، کہا قاضی صاحب کنویں میں کتا گر گیا ہے، اس کی پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اتنے ڈول پانی کے نکالو تو کتا جو ہے وہ کنواں پاک ہو جائے۔ وہ گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جا کے جناب یہ تو انڈرسٹوڈ بات تھی کہ کتے کو پہلے نکالو اور بعد میں پانی نکالو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پانی کے ڈول نکال کے پانی کے ڈول نکال کے پھینک رہے ہیں، پانی نکلوا اور کتا جو ہے اس کے اندر پڑا ہوا۔ قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب ہم نے آپ کے کہنے پر اتنے ڈول پانی کے نکال دیے، آپ فتویٰ دیجیے کہ کنواں پاک ہوا یا نہیں ہوا؟ فرمایا پانی نکالا اتنے ڈول تو کیا کتا بھی نکالا یا نہیں نکالا؟ نہیں، کتا تو کنویں کے اندر ہی ہے، پانی نکال دیا۔ فرمایا اللہ کے بندو جب کتا اندر موجود ہے تو پھر پانی نکالنے سے تو کنواں پاک نہیں ہوگا، پہلے آپ کتے کو نکالتے جس کی وجہ سے پورا کنواں جو ہے ناپاک ہو گیا، وہ تو اندر ہی اندر ہے، اور جو ہے پانی نکالنے سے کنواں پاک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ناپاک ہوا وہ وجہ تو اندر موجود ہے، جب وہ نہیں نکلی۔ اسی طرح ہم تسبیحیں بہت نکالتے ہیں، وظیفے بہت کرتے ہیں، مگر یہ وراثت کا کتا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ پہ برسور بیٹھا ہوا ہے، اس کو کبھی نکالا نہیں ہے۔ جب اس کو نکالیں گے تو پھر پاک ہوگا، جب وہ ہی نکلے گا تو پاک کیسے ہوگا؟ اس لیے کپڑا پہنا ہو تو بڑا خیال کرتے کہتے ہیں شادی میں جانا ہے جی، دکان پہ جانا ہے، رشتے داروں سے ملنے جانا ہے، مجھے کپڑے استری کر دینا، میں نے صبح جانا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، میں نے 7 بجے والی ویگن سے جاؤں گا، میرے کپڑے رات کو صاف ستھرے کر کے تیار کر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے دنیا کی محفل و مجلس میں ملنے کے لیے جاؤ تو اتنا اہتمام، جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے تو پھر گندگی لے کے جانا۔ اسی لیے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، جو مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ سلسلہ بیعت جو ہے یہ کیا ہے؟ مرشد اور ہادی اور رہنما ان کو اس لیے بیعت کی جاتی ہے کہ ان کی ہدایات اور ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو سنبھالا جائے، اور وہ زندگی کون سی ہے؟ وہ زندگی آخرت کی زندگی، وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے کپڑے کو صابن سے دھوتے ہو، برتن کو مانجتے ہو، اس اندر کو بھی مانجنے کی ضرورت ہے، اس کے بھی مانجنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دھوبی ہے جس سے کپڑے دھلاتے ہو، ایک وہ دھوبی ہے جو انسان کے من کو دھوتا ہے، اس کے اندر کو دھوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو ذرا غور سے سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، اس کے زنگ کو دور کرنے کے لیے پالش ہے، ہر چیز کی ستھرائی اور صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ تو فرمایا یہ انسان کا من صابن سے، سرف سے نہیں پاک ہوتا، سرکار نے فرمایا یہ انسان کا من اور اس کے اندر کی دنیا یہ دھلتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دھلتی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کپڑا میلا ہوا ہے، برتن میلا ہوا ہے، دکان کی صفائی روزانہ، دکان کھولی پہلے صفائی ہے، گاہک آئے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ تو ذرا صفائی کر، آفس میں جاتے ہو تو صفائی پہلے پھر بیٹھتے ہو۔ اسی طرح یہ انسان کا من جو ہے اس کی صفائی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے۔ اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ باطن کی صفائی اور ستھرائی کا آلہ ہے، یہ پالش ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ،
جس سے انسان کا اندر صاف ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں۔ رکڑی ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ کی برکتیں رکھ دی جائیں۔ کلمہ طیبہ میں جتنی برکتیں ہیں، جتنی خیر ہے، وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، اس کی برکتیں اور خیر رکھ دی جائے۔ ایک ترازو میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ والا پڑھنا جو ہے وہ بھاری ہو گیا۔ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نفی کرتے ہیں ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرا مقصود، میرا مطلوب اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے پھر لا الہ الا اللہ کی ضرب دل کے اوپر لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دل پر جب آدمی کلمہ طیبہ کا ذکر کر کے دل پر ضرب لگاتا ہے تو پھر دل جو ہے اس کی بارش ہوتی ہے۔ جیسے جیسے ذکر کرتا جاتا ہے دل کی آلودگی، دل کی نجاست، جو گندگیاں جو انسان کے من کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری صاف ہوتی جاتی ہیں۔ تو آئیے اللہ کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی۔ ذکر بعد میں ہے، پہلے ہے اندر کی صفائی۔ اور میں قد افلح، تاکید کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے جی، اور پھر وذکر اسم ربہ، پھر اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، وصلی، اور نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا۔ یہاں 3 چیزیں اس آیت کریمہ میں بیان کی، 3 چیزیں بیان کی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ۔ پہلی چیز ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، ظاہر اور باطن کو پاک کرنا، اور دوسرا ہے اپنے اللہ کا ذکر کرنا، اور تیسرا نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا۔ یہ چیزیں جس شخص کو حاصل ہو گئی، اللہ کریم نے فرمایا کامیاب تو وہ شخص ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس سرمایہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ کامیاب ہے، اللہ پاک فرماتے نہیں، کامیابی اس شخص کی قسمت و مقدر میں ہے جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اپنے اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھتا رہا، اور میں کامیاب تو وہ شخص۔ کیونکہ دنیا کا مال تو یہی رہ جائے گا، دنیا کا مال یہی رہ جائے گا، اور ذکر جو ہے وہ ساتھ جائے گا۔ یاد رکھیے ہماری پریشانیوں کا حل اس آیت کریمہ میں بیان ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے ترجمے کو اور تفسیر کو میں نے مختصر عرض کیا ہے۔ یاد رکھیے اس آیت کریمہ میں بہت سارے علوم ہیں، حکمتیں ہیں، جن کو مفسرین تفسیر مدنی میں قاضی ثناء اللہ بالیپتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ ورنہ غور کرو، بڑے بڑے کاروباری آدمی، کروڑ پتی آدمی، ورنہ ذرا غور کرو جب اس کی آنکھیں بند ہوئی تو وہ خالی ہاتھ جیسے دنیا میں آیا تھا ویسے چلا گیا۔ اب وہ چھوڑ کے گیا، اولاد اس میں جھگڑ رہی، ورنہ وہ تو اتنی محنت کی اور کوشش کی، سب کچھ بنایا، لیکن وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اس کی اولاد ہے۔ جو کچھ بنایا ہے وہ اس کا نہیں، وہ تو اولاد کا ہے، وہ تو اولاد کا ہے، اس کا اپنا وہ ہے جو اس نے حسنات، برکات اور خیر اس نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لی ہے، وہ اس کا اپنا ہے جو ساتھ جائے گا، جو آخرت میں ساتھ جائے گا۔ اس کو قرآن مجید میں فرمایا الباقیات الصالحات، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، ایسی نیکیاں جو آدمی مر بھی جائے تو نیکیوں کا ثواب جو ہے اس کو بعد میں قبر میں ملتا ہے۔ تو فرمایا جہاں چند دن رہنا ہے، عارضی رہنا ہے، اس کے لیے اتنی محنت و تبدل جس جہان میں ہمیشہ رہنا ہے، اس جہان کے لیے
کلمہ پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ کیا ہے؟ انگریزوں کا طریقہ. کلمہ حضور کا پڑھا ہے اور کہا کہ ہم تو حضور کے امتی ہیں. کہا کہ ہمارے اندر تو غیروں کے طریقے آ گئے. غیر مسلم کھانا کھانا ہے تو غیروں کے طریقے کے مطابق، سونا ہے تو غیروں کے طریقے کے مطابق، اٹھنا ہے تو غیروں کے طریقے کے مطابق. جب تک ہم غیر کا طریقہ گھر سے نہیں نکالتے اور اپنے اندر سے نہیں نکالتے. چلو کہا کہ بیوی بات نہیں مانتی، میری بچے کمزور ہیں، میری بات نہیں مانتے، لیکن اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے. وہ کیا ہے؟ کہا کہ اپنی ذات سے غیروں کا طریقہ نکال کر پیارے نبی کریم کا طریقہ اپنا. غیروں کے طریقے کو دھکا دے کے نکال دو، ٹھٹا مار کے نکال دو، اور پیارے نبی کے طریقے کو سینے سے لگا لو. حضور کے طریقے کو. کیوں؟ کہ موت اچانک آئے گی، موت اچانک آئے گی، اور جب جانا ہے پھر واپس نہیں آتا. قاضی ثناءاللہ صاحب نے بڑا جھنجھوڑا ہے اس آیت کریمہ کی. فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی زندگی سے جانا ہے، اچانک جانا ہے، موت اچانک آئے گی، اور جب جاؤ گے تو پھر یاد رکھو پھر لوٹ کر پلٹ کر اس دنیا میں نہیں آنا. تو پھر کیوں اتنے غافل ہو گئے ہو؟ مرید اس لیے نہیں ہوتا کہ دکان زیادہ چلے گا. مرید اس لیے نہیں ہوا جاتا کہ باہر کے ملک کا ویزا لگ جائے. مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ کام پیسہ مل جائے، دولت مل جائے اور کوئی تکلیف نہ آئے. ایک شخص نے سرکار سے کہا حضور مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں واقعی میرے ساتھ محبت رکھتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت. فرمایا پھر تیار ہو جا، تیرے لیے پریشانیاں تکلیفیں اس طرح آئیں گی جس طرح بارش کا پانی پہاڑ سے نیچے اترتا. کیوں؟ فرمایا اب تو نے دعویٰ کر دیا ہے، دعویٰ نہ کرتا تو اور بات ہے، اور جو دعویٰ کرتا ہے پھر آزمایا جاتا ہے. جو دعویٰ کرتا ہے پھر آزمایا جاتا ہے. محبت کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو جو دعویٰ کیا ہے اس پہ آزمایا جائے گا. گویا کہ آزمائشوں میں سے تجھے گزرنا پڑے گا. پھر اپنی آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو آدمی آزمایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دو، اپنے رب کا ذکر کیا کرو، نماز پابندی سے پڑھا کرو، اور بیعت اس لیے کیا کرو کہ اندر روشن ہو، نیکی کے راستے پر چلو، اور وہ دنیا کا جہان جس میں ہمیشہ رہنا ہے. دنیا کا جہان تو عارضی ہے، اور وہ جہان جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہمارا وہ جہان جو ہے وہ آخرت کا جہان ہے. وہ سمجھ ہے. جن کی ماں دنیا سے چلی گئی، جن کا باپ دنیا سے چلا، اس سے پوچھو. جن کو قدر نہیں ہے میں ان کی بات نہیں کرتا. ایسے بھی ہمارے معاشرے میں نماز پڑھتے ہیں، نمازی ہیں 5 وقت کے، اور اپنے باپ کو کہتے ہیں اور وہ بھی ابا کسی بندن بھی گال کر دیا کر. اب بتائیے کہ اس کی نماز اس کو کیا فائدہ ہے؟ ابا باپ کو کیا کہتے ہیں اور کھڑو جا کسی بندن بھی گال کر دیا کر. اللہ اکبر. یہ تعلیم کا ہی نہیں پتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام. یہ چیزیں ملتی ہیں بزرگوں کے پاس بیٹھے تو بزرگوں سے نفرت ہو، ان کا بغض دل میں بھرا ہو کہ ان کی بات ہی نہیں سنی، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا. اس لیے یاد رکھیے ماں باپ ایسی شمیم جنت ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدا کی خدائی کے بادشاہ ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. باپ بھی ملنے آ جائے تو کہتے نہیں کہ بابا بیچارہ سادہ باپ ملنے گیا نا دفتر میں تو وہ کہ میری توہین نہ ہو جائے، کہنے لگے یہ پڑوسی ہے تو ہمارا گوانڈی آیا ملنے کے.
اندر کی غیرت مردہ ہوگی مسلمان. یہ ہے کہ والدین کا احترام، ان کی عزت اور ماں باپ کی قدر و منزلت، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ تسمیہ بھی نکال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر وہ کتا کنویں کے اندر ہے، پانی نکالا گیا ہے اور کتا جو ہے وہ پانی کے اندر ہی کنویں میں موجود ہے اور ڈور نکالنے میں ساری قوم لگی ہوئی ہے. بھائی اس کو نکالنا ہے. وہ جو نجاست کا ذریعہ ہے نا، جس نے سارے کنویں کو گندا کر دیا، ناپاک کر دیا، جس نے ہمارے اندر کو ناپاک کر دیا ہے، ہمارے اندر کو گندا کر دیا ہے، وہ اندر موجود ہے. ساری چیزوں کو نکال رہے ہیں، اس کو نہیں نکال رہے، اس کو نہیں نکال رہے. وہ کیا ہے کہ انسان اندر سے مسلمان ہو، انسان اندر سے مسلمان. پھر کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کریم ہے رب کے. ماں جب فوت ہوئی فرمایا موسیٰ کلیم اللہ پہلے آپ چلتے تھے، اب ذرا نکلیں گھر سے تو ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کریں. اللہ کو فرمایا یاد رکھو، پہلے جب گھر سے نکلتے تھے تو آپ کی والدہ کی دعائیں سایہ کیے ہوئے، اب وہ گھر میں نہیں ہے، انتقال ہو گیا، لہٰذا اب قدم جو ہے وہ سنبھال کر. میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں، ماں زندہ رہی تو ایبوں پہ پتہ پڑا رہا، ماں زندہ رہی ہے عزت و برکت بنا رہا، جیسے ہی ماں گئی دنیا سے دعاؤں سے محرومی ہوئی، آدمی کو پریشانی میں چاروں طرف سے گھیر لیا. اس لیے آج وقت ہے، میں آپ سے خاص طور پر یہ کہوں گا جن کے والدین زندہ ہیں، غور سے سن لو. سب آپ پیر سے تعویذ لیتے ہو، دعائیں کراتے ہو، سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا پیر جو تمہارے گھر میں ہے وہ تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے. ان سے جو جس درد سے ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو. تفسیر کبیر میں امام راضی کا حضور آج اتنا روئے نماز میں، وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ماں یاد آ گئی ہے، اس لیے میں رویا کہ میری ماں مجھے بلاتی تو میں عشاء کے فرض چھوڑ کر اپنی ماں کی جاتی بات. اللہ الجنت تحت اقدام الامہات. تو یہ وہ باتیں ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ، یہ سوچنے کی بات ہے، بار بار سوچ. آخری اور ضروری بات جو میں آج اس کورس سے باقی اس بڑی ایمان و فروغ میں خاص کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، وہ خراب ہو گئی ہے، چلتی چلتی بند ہو گئی ہے. آپ نیچے اتر کے یہ دیکھتے ہیں کہ خرابی کہاں ہوئی ہے، اس کی خرابی کہاں پڑی ہے. آپ اس خرابی کو ڈھونڈتے ہیں اور خرابی جب ملتی ہے، اس کی بگاڑ اور خرابی جب دور ہو جائے گی تو وہ چلنے لگے. کار میں سفر کر رہے ہیں، کار خراب ہو گئی، اچانک رک گئی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، نیچے اتر کے کوئی نیچے دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، ادھر وہاں خرابی. دنیا کی زندگی کی گاڑی اسی طرح جب چلتی ہے، تو دنیا کی زندگی کی گاڑی جب چلتی ہے تو کئی خرابیاں پریشانیاں انسان کو گھیرتی ہیں. تو اس وقت کوئی نہیں سوچتا کہ میں زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے اس گاڑی میں دیکھوں کہاں کہاں خرابی آئی، کہاں کہاں خرابی. اس کا ٹائر بھی چیک کر رہے ہو، اس کا پانی بھی چیک کر رہے ہو، تیل بھی چیک کر، تیل پانی ہے یا نہیں، کہتا تیل چیک کیا تھا نہیں پانی چیک کیا تھا، لیکن اس کا پرزہ جو ہے اس کو صحیح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کچرا آ گیا، اس میں کچرا آ گیا، اسے کر رہی ہے. لیکن انسان کے بھی پرزے رب نے بنائے ہیں. یہ آنکھ کا پرزہ، یہ زبان کا پرزہ، یہ دل کا پرزہ. اس کی خرابی کو کوئی دیکھتا اور سوچتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ زندگی کی گاڑی جو مسنگ کر رہی ہے، بار بار دکھ اور تکلیفیں گھیرے میں آ رہی ہیں، رکاوٹیں بڑھ رہی ہیں، تو اس میں نہیں دیکھا کہ خرابی ادھر خرابی ہے، ادھر خرابی ہے، ادھر خرابی ہے، ادھر خرابی ہے. کہاں خرابی ہے یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا. یہاں خرابی، کہاں خرابی، یہاں کہاں خرابی سوچ رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، سرکار کی حدیث پاک ہے، انہوں نے فرمایا تم اپنی زبان کی عبادت کی ضمانت مجھے دے دو،
اس کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حاضرین محترم، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تو فوراً اپنی زندگی کی گاڑی کا محاسبہ کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دن میں آدمی کو کوئی تکلیف آئی ہے، دکھ آیا ہے، مصیبت آئی ہے، بعض تکلیفیں انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں ان کی حدیث شریف میں تعریف آئی ہے، اس کی حدیث شریف میں تعریف آئی ہے۔ فرمایا بخار کسی کو چڑھ جائے تو بخار انسان کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں پورا سال اس شخص کو بخار نہ ہو۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے نہ کبھی سر میں درد ہوا ہے نہ کبھی بخار ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے نہ کبھی بخار ہوا ہے نہ سر درد ہوا ہے۔ میں نے کہا توبہ کرو، کیوں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقیر کو ہر وقت بخار اور سر درد رہتا ہے، الحمدللہ ان دونوں بیماریوں کی حدیث میں تعریف آئی ہے۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اس فقیر کو ہر وقت بخار رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، اور الحمدللہ ان دونوں بیماریوں کی حدیث میں تعریف آئی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ انسان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر گناہ نہ ہو، نیکیاں ہو، تو پھر یہ بیماری درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب کسی بیمار کا پتہ لینے جاؤ تو حدیث شریف ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا بازو پہ اسے کہو لا باسا طہور انشاءاللہ تعالی، گھبرانا فکر نہ کرو، یہ آپ کو پاک کرنے کے لیے آئی ہے۔ لا باسا طہور انشاءاللہ۔ جب ایک بندہ اللہ کا بیمار ہوتا ہے، حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ایک بندے کو بلند مرتبہ رتبہ اور درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کے اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ جو درجہ رب دینا چاہتا ہے اس کے اعمال اس درجے کو نہیں پہنچ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بیماری میں